افضل مجوکا صاحب کے پاس عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے اس پر ڈیفنس کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے ان کی مسز کے بہاف پر آج فائنلی دلائل ختم ہو چکے ہیں اور کنکلوڈ ہو چکے ہیں، اور اب اس کیس میں صرف سرکار کی جانب سے کل ان کو آخری موقع دیا گیا ہے کہ کل وہ اپنے دلائل دیں گے۔ آج جب ہم کورٹ میں آئے تو سب سے پہلے مناسب سمجھا کہ خواتین کو بھی، جو کہ بہت ساری خواتین تھی جن کو کورٹ کے اندر آنے نہیں دیا گیا، خواتین کو نہیں روکنا چاہیے۔ پھر اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز بھی مجبور ہوتی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، خواتین کی آواز کو سپریس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آج مستفید ہوئے عدالت میں بیرسٹر خدیجہ صدیقی کی موجودگی سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں زینب عمیر، ان کی موجودگی سے، جو مسلم فیملی لا بھی پڑھاتے رہے، پروفیسرز ہیں لا کالجز میں، تو ان کو بھی اسسٹنس کا پورا موقع اور اپرچونٹی ملی کہ کھل کے یہ بشرا بی بی کے بہاف پر، خواتین کے بہاف پر کورٹ کو دلائل دیں اور کورٹ کو قائل کریں اس بات پر کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ ایک غلط فیصلہ ہے، اور دونوں کو آنریبلی ایکوٹ کیا جائے اس مقدمے میں۔ اگر آپ پوچھیں کہ لب لباب کیا ہے آج کے تمام دلائل کا، تو 5-6 باتوں سے بات آگے نہیں جاتی۔ یہ استغاثہ 2100 دنوں کے بعد، 2100 دنوں کے بعد رجوع کا رائٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے مذہب، ہماری سوسائٹی میں 3 طلاقیں لکھی ہوئی ٹھنڈے میٹھے پین کے ساتھ فائنلٹی اٹین کرتی ہیں، اور وہ فائنل کنسیڈر کی جاتی ہیں، اس میں رجوع کا رائٹ یا گنجائش نہیں بچتی۔ پیریڈ آف عدت کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں 39 ڈیز کہہ دیا ہے کہ یہ، اور مفتی صاحب نے خود بھی کورٹ میں پیش ہو کر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ پیریڈ کم بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد میں گنجائش نہیں بچتی۔ سب سے بڑا جو بلو استغاثے کو جاتا ہے خاور مانیکا صاحب کے کیس کو، کہ پورے کا پورا کیس ایک ڈیورس سرٹیفکیٹ سے دن گنے جا رہے ہیں، اور جو دن گنے جا رہے ہیں اس کے اوپر جو تاریخ لکھی ہوئی ہے، وہ ڈیٹ بھی اور وہ مہینہ بھی، اس کے اوپر ٹیمپرنگ ہے، اس کے اوپر انٹرپولیشن ہے، اس کے اوپر فجنگ ہے۔ وہ ڈاکیومنٹ ایک ان سیف ڈاکیومنٹ ہے اور ایک کویسچنیبل ڈاکیومنٹ ہے۔ سو جو طلاق کی تاریخ ہی ڈاؤٹ فل ہو گئی تو پورے کا پورا کیس ڈاؤٹ فل ہو گیا۔ یہ جج صاحب نے خود بھی فرمایا کہ 40 منٹ سے اوپر کا کیس نہیں ہے۔ یہ تو فیصلہ آئے گا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس سے مستفید کون ہوتا ہے، اس سے ڈیفنس ہوتی ہے یا اس سے سرکار مستفید ہوتی ہے۔ مگر ہمیں یہ یاد ہے کہ یہ 3 دن میں کیا گیا یہ وہی ٹرائل ہے جو توشہ خانہ اور سائفر کے ساتھ رات 11 بجے تک جس کی پروسیڈنگز آئیں، اور 1، 2 اور 3 فروری کو یہ ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا۔ آج اپنے دلائل میں خواتین نے بہت پرزور طریقے سے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں خواتین جن کے ساتھ مس ہیپ خدا نخواستہ ہو جاتے ہیں اور دوسری دفعہ شادی کے لیے گھر والے خواہش مند ہوتے ہیں، جب ایسی پروسیکیوشنز ہوں گی تو پھر کیا انجام ہوگا ہماری سوسائٹی کا۔ سو پاکستان کی تمام خواتین جج صاحب کی طرف دیکھ رہی ہیں، امید کرتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے، اور یہ کانٹروورشل کیس اور یہ ایک بدنما داغ اور بےہودہ کیس جسے ہم کہیں گے، جو برقرار اتنے دن سے اس پہ سزا برقرار جو ہے، اس کو ایٹ دی ارلیسٹ اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ آپ کے یہ ایکوزیشنز کسی بھی خاتون پر ہوں، مگر اس کیس میں پرائم منسٹر لیول تک، پرائم منسٹر ہاؤس پر آپ کے یہ ایکوزیشنز جا رہے ہیں، بلو دا بیلٹ یہ باتیں، نامناسب باتیں، یہ کیسز کبھی عدالتوں میں آنے ہی نہیں چاہیے۔ پبلک کی اس میں ریزنٹمنٹ ہے، پبلک کا اس میں ڈس اپروول ہے، پبلک کا ڈسگسٹ ہے کہ یہ مقدمہ کبھی چلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کے دلائل پورے ہو گئے ہیں آج۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو وکیل مخالف سے سوال اٹھائے جج صاحب نے 3 سے 4 سوال ہیں، اس میں کتنی بڑی جان ہے؟ بڑے جاندار سوال ہیں، ہمارے پوائنٹس بھی بڑے جاندار ہیں۔ فوجداری کا مقدمہ کسی ایک نقطے پر بری کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس 7 سے 8 بڑے زبردست پوائنٹس ہیں۔ اگر سرکار
उस टेम्परिंग और फोर्ज तारीख से बाहर ही नहीं निकलती तो मुकदमा यहीं पर खत्म है। जज साहब को बार बार एक ही हम रिक्वेस्ट करते आए हैं कि आप अपनी निगाहें प्लीज, हमारी दरखास्त है कि इद्दत पीरियड से हटा के तलाकनामे की तारीख के ऊपर लाएं, जिसके ऊपर सिर्फ कटिंग, दिन के ऊपर भी और महीने के ऊपर भी आपको सिर्फ कटिंग और आपको इंटरपोलेशन मिलेगी। वो एक अनसेफ डॉक्यूमेंट है। और खावर मानिका साहब आजम खान साहब की तरह अगवा हुए, अगवा होने के बाद जिसे वो टिपिकली अगवा बराए बयान कहते हैं, उनका इस केस में शामिल होना, शमूलियत इख्तियार करना, ओन चौधरी साहब का साथ देना, जो कि ओन चौधरी साहब ने अपनी शहादत में एडमिट किया है कि मैं खान साहब के मुखालिफ कैंप में हूँ और मेरे और उनकी अब सियासी इख्तलाफात हैं। किसी ऐसे गवाह और उसकी गवाही पर इनसार करना विदाउट करॉबरेशन, जो खुद अपने मुंह से माने कि हमारे अब इख्तलाफात और डिफरेंसेस हैं, ये कन्विक्शन बिल्कुल बिल्कुल सेफ नहीं है। इसका एक ही अंजाम होगा, इक्विटल, प्योर एंड सिंपल। थैंक यू। अच्छा साहब, गुज़श्ता रोज खावर मानिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। खावर मानिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो ये कह रहे थे कि 39 दिन कहीं भी नहीं है। वो एक ऑडियो भी सुना रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। बार बार इस बात के ऊपर वो फोकस कर रहे थे कि 39 दिन नहीं है, 90 दिन होते हैं, मुझे मौका नहीं दिया गया। ये फैसला, मैं आपको दोबारा एक बात बता रहा हूँ, मैंने जज साहब को 2-3 दफा अपनी गुजारिशात में रिक्वेस्ट की है कि मैं पीरियड ऑफ इद्दत पर बात किए बगैर, उनको डिस्कस किए बगैर ये केस बनता ही नहीं है। देखिए, आप सब लोग साइफर में आते रहे और मैं आप सबसे सुनता रहा कि हमें तो खुद बहुत साइफर की अच्छी समझ आनी शुरू हो गई है। आप इद्दत और निकाह के केस में आ रहे हैं, 496 का जुर्म है, उसमें लिखा हुआ है किसी शख्स के साथ धोखा या फ्रॉड हो जाए। किसके साथ फ्रॉड हुआ है? इमरान खान साहब के साथ फ्रॉड हुआ है? नहीं, वो तो खुद मुल्जिम है। मुशर्रफ बीबी के साथ फ्रॉड हुआ है? नहीं, वो तो खुद मुल्जिम है। तो फ्रॉड किसने किसके साथ किया है? खावर मानिका साहब के साथ अगर फ्रॉड हुआ है कि वो रुजू नहीं कर सके, तो सिविल कोर्ट्स के दरवाजे 6 साल के लिए बंद नहीं थे कि वो जाके रुजू की दरखास्त ना डाल सकते। और 6 साल के बाद जो अदालतों में आता है और इतने डाउटफुल केस के साथ आता है, उसको अदालतें इंटरटेन नहीं करती। उनके केसेस जो हैं वो इक्विटल में रिजल्ट करते हैं और ये इंशाल्लाह इस केस में होगा। नो मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।